بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 554 ہے اور آج کا عنوان ہے اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، رواہ ابو داود و ترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ دین اسلام میں اچھے اخلاق کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ عبادات انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں، جبکہ حسن اخلاق بندوں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بناتے ہیں۔ نرم گفتگو، خوش اخلاقی، عفو درگزر، صبر و تحمل، سچائی اور امانت داری، نرمی، احسان، ایثار اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ، یہ وہ صفات ہیں جو قیامت کے دن انسان کے اعمال کی ترازو کو بھاری کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت گزار بھی ہو، فرائض و واجبات کا پابند بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ اپنے کردار اور اخلاق سے بھی لوگوں کے دل جیتنے والا ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی حسن اخلاق کا کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و بردباری کا معاملہ فرمایا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا اور اپنے حسن سلوک سے بے شمار دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ ایک سچا مسلمان بھی اسی وقت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا کہلا سکتا ہے جب اس کا کردار اور اس کی زبان دوسروں کے لیے راحت، آسانی، خوشی، مسرت اور سکون کا ذریعہ بنے۔ اچھے اخلاق گھروں میں محبت و الفت، معاشرے میں امن و سکون اور قوم و ملت میں اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ زبان یا رویے کی سختی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو نجات اور کامیابی کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کا مسلسل جائزہ لے، غصہ، تکبر اور بدزبانی سے بچے، اپنی کسی بات یا عمل سے دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ قیامت کے دن یہی حسن اخلاق عظیم اجر اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق سے آراستہ فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔